آپ کو لپیٹ دیا گیا، لپیٹ کے اب ایک گہوارے میں رکھا گیا. اب آپ اب تک چل کے نہیں جا سکتے ہیں، بہت بڑے پہلوان تھے، لیکن اب قبر تک جانے کی طاقت نہیں ہے. اب آپ کو کاندھے پر لے کے چلا جا رہا ہے نا، جنازہ آپ کا جا رہا ہے. لیکن مسلمانوں میں ایک بات آ گئی اچانک ذہن میں کہ اللہ کے وہ محبوب بندے بھی ہیں. آپ نے نام سنا ہوگا حضرت مولانا عبدالسمیع صاحب بیت رام پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا. وہ اللہ کے نبی کے ایسے عاشق تھے کہ جب ان کا جنازہ جا رہا تھا لوگوں نے یہ دیکھا. آلہ کے معاصر ہیں اور یہ براہیم قاطیہ کا جواب لکھا ہے جس کا نام ہے انوار ساتیہ. براہیم قاطیہ جو خلیل احمد دہلوی کی ہے اور گنگوہی نے تصدیق کی ہے، اس کا جواب لکھا تھا حاتم مولانا عبدالسمیع صاحب بیت رام پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، جس کتاب کا نام ہے انوار ساتیہ. اللہ کے نبی کے ایسے عاشق تھے کہ ان کا جنازہ جا رہا تھا. لوگوں نے ملاحظہ کیا کہ کاندھے سے اٹھ کر جنازہ اسی الٹے سے اڑتا ہوا چلا. یہ کیا تھا؟ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے تباہ اٹھائے. یہ رسول اللہ کی عشق کی برکت ہے. آپ میں توجہ چاہتا ہوں. بہرحال آپ کو 3 کپڑوں میں لپیٹ دیا گیا، لے کے چلے قبر میں اتار دیا. آپ کے بیٹے نے، آپ کے بھائی نے لٹا دیا. جس بچے کو آپ نے پالا تھا، جس بھائی کی آپ نے نازبرداری کی تھی، اب بھی آپ کو قبر میں لٹا رہا ہے نا. تختے لگا دیے گئے، مٹی ڈال دی گئی. آپ پر مٹی کون ڈال رہا ہے؟ آپ کے چاہنے والے، آپ کے گھر والے مٹی ڈال کر آپ کی قبر تیار کر رہے ہیں. اب بیٹے بھی چلے آئے، بھائی بھی چلا آیا، سب نے ساتھ چھوڑ دیا، سب نے ساتھ چھوڑ دیا. قبر میں لٹا دیا گیا. اب منکر نکیر آئے، مسلمانوں میری گزارش ہے رسول اللہ سے محبت کرو، اس کے بغیر تمہاری آخرت دنیا کہیں کالی چلنے والی نہیں ہے. لٹا دیا گیا. اب حدیث شریف میں آپ نے نام سنا منکر نکیر. حدیث پاک میں ہے جب وہ آئیں گے ان کے دانت میں بڑے بڑے ہوں گے کہ اپنی دانتوں سے زمین کو پھاڑتے ہوئے، اور آنکھیں دیکھ کی طرح ہوں گی، اور سر جو ہیں یہ بال سر سے لے کے پیر تک ہوں گے، اور خبر میں نمتار ہوں گے. اب مسلمانوں تمہارے گھر میں تو اے سی چل رہی ہے، بیٹی تم وہاں لیٹ گئے ہیں لیکن بیوی اے سی بھی لیتی ہے، بیٹا لیٹا ہوا ہے، لیکن وہاں کی اے سی کے لیے آپ نے کچھ نہیں سوچا. گھر میں تو تمہارے انورٹر بھی ہے، جنریٹر بھی ہے، بتی کے کنیکشن بھی ہے، اب تو ہر موبائل میں ٹارچ موجود ہے نا، خوب روشنی کا انتظام ہے. لیکن قبر میں جب لیٹو گے تمہارا بیٹا موبائل تمہارے لیے وہاں نہیں رکھے گا، انورٹر کا کنیکشن نہیں ہوگا، بتی کا کنیکشن نہیں ہوگا، جنریٹر کا کنیکشن نہیں ہوگا. تو کبھی آپ نے سوچا تو یہاں تو ہم چند لمحہ اندھیرا برداشت نہیں کرتے، گرمی برداشت نہیں کرتے، قبر میں روشنی کا انتظام کیا ہوگا، وہاں سے گرمی سے بچنے کا انتظام کیا ہوگا. آپ نے کبھی نہیں سوچا. یہ آپ کی بہت بڑی نادانی ہے. حالانکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس مومن نے آخرت کے غم کو اپنا غم بنایا، اللہ دنیا کے غموں سے بھی اسے بے نیاز کر دیتا ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں آپ کو آخرت کی پرواہ نہیں. اگر آپ کو آخرت کی پرواہ ہوتی آپ کے چہرے پر رسول اللہ کی سنت بھی ہوتی، آپ 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے، کٹر سنی سول عقیدہ بن کر رہتے، ہر ناجائز و حرام کام سے اپنی حفاظت کرتے، رسول اللہ کی شریعت کا ہر قدم پر احترام و اہتمام کرتے. تو قبر میں لٹا دیا گیا، سب چلے آئے اور منکر نکیر آ گئے. حدیث پاک میں ہے وہ جھنجھوڑ کر اٹھا کر بٹھائیں گے اور سوال کریں گے مر رب کا، تمہارا رب کون ہے، تمہارا رب کون ہے. مومن جواب دے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. دوسرا سوال ما دینک، تمہارا دین کیا ہے. مومن کہے گا دین الاسلام. عربی بولے گا عربی، عربی میں سوال، عربی میں جواب. اللہ علم دے گا کہ یہاں تم بالکل ان پڑھ تھے، انگوٹھا ٹیک تھے، وہاں عربی بولو گے، اور جنت میں بھی عربی بولو گے. اللہ نے فرمایا
کہ جنتیوں کی زبان بھی عربی ہے، حدیث پاک میں نے سرکار نے فرمایا۔ تو جواب دو گے۔ اب تیسرا سوال ہوگا، ما کنت تقول فی شان هذا الرجل، بتاؤ یہ میرے محبوب کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، یہ بتاؤ۔ دو سوال ہو گئے، دو جواب ہو گئے، لیکن پاس اور فیل ہونے کا فیصلہ نہیں ہوا۔ پاس اور فیل ہونے کا دار و مدار اسی تیسرے سوال پر ہے۔ اور ایک بات اور میں اور کروں، ذمہ دار اور ماں اور سبھی حضرات کی موجودگی میں، بخاری شریف کی ایک روایت یہ بھی ہے کہ 3 سوال نہیں، بس ایک ہی سوال ہے۔ بخاری شریف میں بس ایک سوال ہے، نہ رب کے بارے میں نہ دین کے بارے میں، بس یہ بتاؤ تم میرے محبوب کے بارے میں کیا کہتے تھے۔ بخاری شریف میں ہے، بس ایک سوال ہوگا، میرے محبوب کے بارے میں کیوں؟ جس نے نبی کو مان لیا اس نے اللہ کو مان لیا، جس نے نبی کو مان لیا اس نے اسلام کو مان لیا۔ بس یہ بتاؤ تم میرے محبوب کے بارے میں کیا کہتے؟ ایک جملہ جب آپ کر دوں کہ نماز قیمتی، روزہ قیمتی، حج قیمتی، زکات قیمتی، سب قیمتی، لیکن قبر میں نماز کے بارے میں کوئی سوال نہیں، زکات کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہے، حج کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہے۔ نماز کا، حج کا، روزے کا، زکات کا حساب و کتاب قیامت کے میدان میں ہوگا۔ قبر کے عذاب سے بچنے کا دار و مدار ہے تو رسول اللہ کی محبت۔ بھائی بس اتنا بتاؤ کہ تم میرے نبی کے بارے میں کیا کہتے، ان کو تم کیسا چاہتے تھے؟ اے میرے بھائی، حدیث پاک میں ہے، بندہ اگر نبی کا چاہنے والا تو کہے گا ہذا رسول اللہ، ہذا نبی اللہ، یہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اور اللہ نے ہم جیسے گناہگاروں کو طاقت دے دی تو یہی کہا جائے گا اے منکر نکیر تم اس پیغمبر پر کے بارے میں سوال کر رہے ہو، ساری زندگی جن پر یا نبی سلام علیکہ پڑھتا رہا، مصطفیٰ جان رحمت اللہ کو سلام پڑھتا رہا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہتا رہا۔ یہی تو وہ پیغمبر ہیں کہ کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے جن کا ان کے بغیر کام چل سکے۔ تو میرے بھائی یہ نبی کی عظمت کو دیکھیں، اور اگر آپ نے اپنے اعمال کی اصلاح نہ کی، اپنے عقیدے کی اصلاح نہ کی، تو قبر کی منزل کو آپ آسان نہ سمجھیں۔ اللہ کے نبی نے حدیث پاک میں فرمایا کہ میں نے قبر سے زیادہ کوئی خوفناک منظر نہیں دیکھا۔ مانو ذرا اپنی قبر کو یاد کرو، تمہارا دماغ خراب ہو گئے کہ میں نے اتنی عبادت کر لی ہے، بس کیا ہے تم نے اور ہم نے کیا کیا ہے۔ اب اللہ کے نبی کو مان رہے ہیں۔ حدیث میں نے پڑھا کہ جب اللہ کے نبی صحابہ کے درمیان قبر کا عذاب بیان کرتے تھے، جہنم کے عذاب کو بیان کرتے تھے، تو وہ صحابہ جو 5 وقت رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، سرکار کے ساتھ جنگوں میں شامل ہوا کرتے تھے، اسلام کی خاطر پیٹ پر پتھر باندھا کرتے تھے، وہ صحابہ زار و قطار رونے لگتے تھے، یا رسول اللہ ہمارا کیا۔ ایک میں روایت آپ کو سناؤں، ایک صحابی رسول کا انتقال ہوا اور اللہ کے نبی نے ان کی نماز جنازہ پڑھی۔ توجہ چاہتا ہوں، جب ان کو دفن کر دیا گیا تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا صحابہ سے، اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کرو، قبر ان کو دبا رہی۔ آپ نجر ہو گئے، آپ بے خوف ہو گئے۔ میں نے بخاری کی حدیثوں میں پڑھا ہے کہ مومن نجر نہیں ہوتا، مومن خدا سے بے خوف نہیں ہوتا۔ نجر ہونا یہ منافق کی نشانی ہے، اور دل میں خوف ہونا یہ ایمان کی نشانی ہے۔ تو قبر کتنی خطرناک ہے۔ سرکار عائشہ صدیقہ فرماتی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ میرے نبی نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہو اور عذاب قبر سے پناہ نہ مانگے۔ آج مرید ہو گیا کسی پیر سے تو سنتا میں جنت میں چلا گیا، میں چشتی ہوں، قادری ہوں، نقشبندی ہوں، سوربردی ہوں۔ شریعت ابیاں صحابہ اس پیغمبر سے مرید تھے جو پیغمبر جنت اور جہنم کے مالک تھے۔ جو چاہتا ہوں سب کی، لیکن وہ کبھی نڈر نہیں ہوئے،
وہ کبھی بے عمل نہیں ہوئے، بدعملی کے کبھی قریب نہیں گئے، ہر وقت رسول اللہ کی شریعت کا احترام تھا۔ قبر کی منزل بہت سخت منزل ہے میرے بھائی، میں دو چار باتیں کہتا ہوں، جاؤ گے لٹا دیے جاؤ گے، پھر کیا ہوگا؟ کوئی ہوا تو ہے نہیں، بند ہے، یہ جسم سڑے گا۔ اور سن لیے، گوشت میں کیڑے پڑتے ہیں تو کیڑے کہیں سے لا کے نہیں ڈالے جاتے، آپ گوشت لائیے، گرمی میں کہیں بند کر کے رکھ دیجئے، سڑ جائے گا اور کیڑے پڑ جائیں گے۔ وہ کیڑے کہیں سے لائے نہیں جاتے، جب گوشت سڑتا ہے تو کیڑے خود پڑ جائیں گے تو جسم سڑے گا۔ کھال گوشت کو چھوڑے گی، گوشت ہڈی کو چھوڑے گی، ہڈیاں ہڈیوں کو چھوڑ کر بکھریں گی۔ ادھر ہاتھ پڑا ہے، ادھر یہ بازو پڑا ہے، ادھر پیر پڑا ہے، ادھر سر پڑا ہے، کھال علیحدہ ہے، گوشت علیحدہ ہے، کیڑے پڑ رہے ہیں۔ اے مسلمانوں، اس وقت تمہارے کون کام آئے گا؟ آپ کہاں چلے گئے؟ آپ کو خبر یاد نہیں ہے؟ اس وقت تمہارے کون کام آئے گا؟ صحابہ روتے تھے، صحابہ روتے تھے، اے اللہ مجھے قبر کے عذاب سے بچا لے، قبر کی تنگی سے بچا لے، قبر کی پریشانی سے بچا لے۔ صحابہ روتے تھے، ہم کیا ہیں، الفاظ کیا ہے، ہماری اوقات کیا ہے، ہمارا ایمان کیسا ہے، ہمارا عمل کیسا ہے، آپ کو کبھی جائزہ نہیں دیجیے۔ آپ اتنا نجر ہو گئے، اور موت کو کیا آپ آسان سمجھتے ہیں؟ دو چار جملے اور اب تک اجازت دیکھ نہیں ہو رہی۔ اچھا سنیے، موت کو آپ سنیے، کہیں سے آپ مریض ہوں، میں دعا کرتا ہوں مشاہد کا فیض آپ کو مبارک ہو، مبارک ہو۔ سارے سلسلے، ساری سنی خانقاہیں ہمارے سر کا تاج ہیں، اعلیٰ حضرت بھی ہمارے سر کا تاج ہے، اشرفی میاں بھی ہمارے سر کا تاج ہے، تمام سنی خانقاہیں، تمام اولیاء اللہ ہمارے سر کا تاج ہیں۔ لیکن میرے بھائی، رسول اللہ کے دین کو کبھی مت بھولو۔ گزارش ہے، اب سنو حدیث پاک، میں نے پڑھا اللہ کے نبی کی حیات ظاہری کے آخری لمحات تھے، سرکار کو بہت تیز بخار چڑھا ہوا تھا، سر اندر میں شدید درد تھا، سرکار حجر عائشہ میں تشریف فرما تھے، جبرائیل نبی کے دربار میں حاضر تھے، ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے حاضر ہوئے، دروازے حاضر ہوئے، حضرت جبرائیل سے عرض کیا، اے جبرائیل، نبی کی بارگاہ میں میرا سلام عرض کر دیجیے اور عرض کر دیجیے یا رسول اللہ، دروازے ملک الموت حاضر ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو حاضر ہو جاؤں، اجازت نہ ہو تو واپس چلا جاؤں۔ یہ خلفاء پیغمبر ہیں کہ ملک الموت آتے ہیں، اپنی طبیعت سے نہیں، اللہ کی اجازت سے آتے ہیں، لیکن بغیر اجازت کے نبی کی دربار میں حاضر ہونے کی ہمت نہیں۔ اب میں توجہ چاہتا ہوں، سب کی عوام کی خواتین سب کی توجہ چاہتا ہوں، اللہ کے نبی نے اجازت دیا، اب ملک الموت نبی کے دربار میں حاضر ہوئے۔ ذرا غور کریں، میں نے پڑھا اللہ کے نبی کے سامنے ایک برتن میں پانی رکھا ہوا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پانی میں ہاتھ لگاتے اور پانی اپنی پیشانی پر سرکار لگاتے اور پھر ارشاد فرماتے، اِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ، اِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ۔ بے شک موت کے لیے بے چینیاں رسول اللہ فرما رہے تھے، اپنی امت کو تعلیم دے رہے تھے۔ جب موت آتی ہے تو میں نے بڑا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ رونگتے رونگتے سے سوئیاں نکل جاتی ہیں، بیوی رو رہی ہے، بیٹا چلا رہا ہے، باپ کہہ رہا میرا اکلوتا چلا گیا، لیکن مرنے والی پر کیا گزر رہی ہے یہ مرنا والا ہی پتہ نہیں پائے گا۔ تو میرے پیارے بھائی، میری آپ سے بڑی محبت، بڑی ادب سے گزارش ہے، پکے مکان کے رہنے والوں، کچے مکان کی فکر کرو، یہاں کی فکر تو کچھ بھی نہیں ہے، پہلے وہاں کی فکر کرو۔ میری گزارش ہے کہ قبر کو مت بھولو، موت کو مت بھولو۔ ایک واقعہ میں آپ کو سنا دوں اور اپنی گفتگو کو ختم کر دوں۔ اپنی موت یاد کرو، اللہ کا خوف دل میں پیدا کرو، یہاں لڑائی جھگڑے ساری اختلافات چھوڑ کر ہم سب مل کر رسول اللہ کے دین کے پرچم کو لہرانے کی کوشش کریں۔ امام غزالی نے ایک واقعہ فرمایا کہ ایک بادشاہ تھا، امام غزالی کی مشہور زمانہ کتاب ہے جس کا نام ہے کیمیائے سعادت، بڑی معتبر کتاب ہے، صوفیہ کی نزدیک تو بڑی مشہور ہے۔
اس میں امام غزالی نے لکھا کہ ایک بادشاہ تھا جو بہت مغرور تھا. اس نے ایک دن آرڈر کیا خاتون کو شاندار کپڑا لایا جائے. کئی جوڑ کپڑے آئے, ایک شاندار جوڑا اسے پسند کیا, پہنا. کہا بہترین گھوڑا لایا جائے. گھوڑا لایا گیا. اب گھوڑے پہ سوار ہو کے چلا. ادھر ادھر فوج ہے, بالکل سر جھکائے ہے, نگاہ نہیں اٹھا رہا, وہ تکبر کے نشے میں چلا جا رہا ہے. آگے گھوڑا بڑھا اور ایک انسانی شکل میں پھٹے پرانے کپڑے پہنے فقیر ٹائپ کا آدمی آیا اور آگے بڑھ کر اس نے بادشاہ کے گھوڑے کی لگام پکڑ دیا. کہا رک جائیے, مجھے آپ سے کام ہے. اب بادشاہ چلانے میں آ گیا. کہا تو جانتا نہیں میں بادشاہ ہوں؟ کہا جناب مجھے معلوم ہے آپ بادشاہ ہیں, لیکن ٹھہریے مجھے آپ سے کام ہے. جب زیادہ ضد کی کہا چاروں کو میں نیچے اترتا ہوں, پھر بتاؤ کیا کام ہے. کہ نہیں جنابی والا, اترنے کی بھی اجازت نہیں, اسی ٹائم کام ہے. اس کے بعد اس شخص نے اپنا منہ بادشاہ کے کانوں کے قریب کیا. کہا بادشاہ صاحب سنیے, میں ملک الموت ہوں. اور یہ جو کہنا تھا بادشاہ کام کیا. کہا یا اللہ, کہ صاحب تھوڑا سا رک جائیے, میں واپس ہو جاؤں, بیوی بچوں سے ملاقات کر لوں, بادشاہ کے بارے میں کوئی نصیحتیں کر دوں. کہا نہیں کوئی گنجائش نہیں. اور فوراً ملک الموت نے روح قبض کی. بادشاہ کا جنازہ دھڑام سے نیچے گرا, ملک الموت روانہ ہو گئے. یہ ہے ایک بادشاہ کی موت. اس کے بعد لکھتے ہیں کہ ہم ایک مومن کی, نبی کے غلام کی موت سنی ہے. فرماتے ایک مومن تھا, غریب تھا, نبی کا دیوانہ تھا, چلا جا رہا تھا, پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے. ملک الموت انسانی شکل میں پہنچ گئے. کہا السلام علیکم. کہا وعلیکم السلام. کہا رک جائیے مجھے آپ سے کام ہے. وہ رک گیا بندے مومن. قریب پہنچے. کہا حضرت آپ مجھے پہچانتے کا کیا بتاؤ. کہا میں ملک الموت ہوں, اور جو ملک الموت کا وہ بندے خدا کی خوشیوں میں پھولے نہیں سمایا. کہہ رہے مرحبا مرحبا, سبحان اللہ سبحان اللہ, میں تو جانے کب سے آپ کا انتظار کر رہا تھا. ایک وہ بادشاہ کی بھی موت تھی. اب ملک الموت بھی حیران, یا اللہ ابھی بادشاہ میرے نام سے کام رہا تھا اور یہ میرا انتظار کر رہا تھا. کہا کوئی آخری آرزو آخری تمنا ہو تو کہو. اور کہا ملک الموت تم کیسی باتیں کرتے ہو, اللہ کے جلوے کے دیدار سے بڑھ کر کون سی تمنا ہو سکتا. کہا پھر بھی اگر کچھ کہنا ہو تو کہو. کہ اچھا وہی نہیں مانتے تو رک جاؤ تھوڑا سا, میں تازہ وضو بنا دوں, وضو بنا کر 2 رکعت نماز پڑھ لوں, اور آخری رکعت کے آخری سجدے میں جب سر رکھوں تب روح قبض کر لینا. ایمان والو, ایک وہ بادشاہ کی موت تھی اور ایک یہ نبی کے دیوانے کی موت ہے جس موت پر زندگی قربان کر دیا. یار میرے پیارے عزیز, بتاؤں میں آپ کو, میں نے پڑھا تو یہ ہے, ٹائم نہیں ہے, بات لی جائے گی کہ اہل دنیا موت سے گھبراتے ہیں اور نبی کے دیوانے موت کا استقبال کرتے ہیں. میں صوفیہ کے ایک جملہ نقل کروں, ارشاد فرماتے ہیں الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب. موت ایک پل ہے جو ایک پیارے کو دوسرے پیارے سے ملا دیتی ہے. میرے بھائی میری گزارش ہے ایسے مومن بنو کہ ملک الموت بھی تمہاری موت پر رشک کرے. اپنی قبر سے ڈرو, قبر کو یاد کرو, اپنی موت کو یاد کرو, اپنی آخرت کے حساب و کتاب کو یاد کرو. پھر کبھی کوئی موقع ہوگا تو تفصیل سے باتیں کریں گے انشاءاللہ. میری گزارش ہے نماز کی پابندی کیجیے, اپنے گناہوں سے توبہ کیجیے, اپنے آقا پر درود شریف پڑھیے. جھوٹ, غیبت, چغلی, تہمت, الزام, ان تمام گندی باتوں سے توبہ کر کے اپنی زندگی کو بچائیے اور وہ زندگی گزارو جو زندگی رسول اللہ نے عطا کی ہے. میری گزارش ہے
جو زندگی ہم اور آپ کو ہمارے آقا نے عطا فرمائی ہے وہ زندگی گزارو کہ اٹھو تو نبی کا خیال ہو، بیٹھو تو نبی کا خیال ہو، سونے چلو تو نبی کی سنت کا خیال ہو، سو کر اٹھو تو نبی کی سنت کا خیال ہو، چلو تو نبی کا خیال ہو، پانی پیو کھانا کھاؤ تو نبی کا خیال ہو، کسی مومن سے بات کر رہے ہو تو رسول اللہ کی گفتگو تمہارے سامنے ہو۔ یہ میری آپ سے گزارش ہے، تو انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور آخرت کا انتظام بھی ہو جائے گا۔ اللہ نبی کی محبت میں زندہ رکھے، نبی کی محبت میں موت دے۔ اللہ میری زندگی، ہم سب کی زندگی رسول اللہ کی شریعت کا آئینہ بنا دے۔ بڑے ادب کے ساتھ دروشی پڑھیے۔